امریکہ اور ایران کی پھر جنگ شروع۔ امریکی فوج کی ایران میں 80 سے زائد اہداف پر بمباری۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام، سرویلنس نظام، اینٹی شپ کروز میزائلز، ڈرونز، تنصیبات اور پاسداران کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سرک بندر عباس اور کشم میں بھی حملے، کئی افراد زخمی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر فضائی حملے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب کلیئرنس آپریشن۔ فیتنال ہندوستان کے 15 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد حملے میں 9 پولیس اہلکار شہید، 2 SHO بھی شامل۔ DSP غلام سرور سمیت اہلکار اور کانسٹیبل رضوان بحفاظت بازیاب۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ پولیس، زرعی انتظامیہ، قبائلی عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق امن سے کھیلنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، دہشت گرد اب کہیں بھی چھپ نہیں سکیں گے، ہر شہید کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا بلوچستان میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کچھ روز قبل گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کیپٹن عاصم طارق نے خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تہران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے صدر اردوان نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو۔ ایران میں کارروائی پر نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ مدد مانگنے سے پہلے ہی نیٹو نے انکار کر دیا تھا۔ جب اتحادی ساتھ نہیں دیتے تو ہم سینکڑوں ارب ڈالر کیوں خرچ کریں؟ امریکی صدر ٹرمپ کی ترک صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کا نیٹو اجلاس ترکیے میں نہ ہوتا تو شاید میں شرکت نہ کرتا۔ ٹرمپ نے صدر اردوان کو دنیا بھر میں قابل احترام رہنما قرار دیا۔ کہا ترکیے چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا۔ ترکیے صرف میری وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ ترکیے کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں۔ ترکیے پر عائد پابندیاں اٹھا دی جائیں گی۔ ضرورت پڑی تو یورپ سے اپنے تمام فوجی واپس بلا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ترکیے پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ صدارتی محل آمد پر صدر رجب طیب اردوان نے استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش، توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مشترکہ موقف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام دوست ممالک اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، نیٹو اجلاس سے خطے کی امن کے لیے اچھے نتائج کی توقع ہے۔ غزہ میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ ہمیں 5 F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امید ہے F-35 طیاروں سے متعلق مثبت فیصلہ سامنے آئے گا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ قم شہر میں ادا۔ نماز جنازہ شہر کے مضافات میں واقع مسجد جمکران میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید علی خامنہئی کے جسد خاکی کو عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی نجف میں موجود۔ سپریم لیڈر اہل خانہ کی میتیں کربلا لے جانے کے بعد 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کی جائیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ اپنے دستخط کا احترام کریں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ نہ ہی ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح افواج کسی بھی دھمکی سے متاثر ہوتی ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 واضح ہے، دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں سعودی پرچم والے تیل بردار ٹینکر پر حملہ، واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا۔
حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل عمان میں ہی ایک LNG ٹینکر بھی پروجیکٹائل کے حملے سے متاثر ہوا تھا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 1.8% اضافہ۔ نئی قیمت $72.77 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 1.9% اضافے کے بعد $69.30 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن بحیرہ عمان سے نکل کر بحیرہ عرب میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کرغزستان کا تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان کے شہر چولپون آتا کے رخ اور 2 ثقافتی کمپلیکس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ کرغزستان کے صدر صدا یاپروف نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کو کرغز افواج کے تازہ دم دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ صدر زرداری نے کہا، مہمان نوازی پر کرغز ہم منصب اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2027 سے 2030 تک کی حج پالیسی اور پلان کی منظوری۔ نئی حج پالیسی گزشتہ 1 سالہ حج پالیسی کے برعکس پہلی 4 سالہ ہے۔ مجوزہ حج پالیسی کے نفاذ کے لیے SOPs اور دیگر ضوابط بنائے جائیں گے۔ سعودی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پالیسی میں ترمیم کی جا سکیں گی۔ اسلام آباد میں آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر اور ریجنل بلڈ سینٹر کی سروسز کی آؤٹ سورسنگ کی پالیسی کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کو وزیر ریلوے کی جانب سے پاکستان ریلوے کی کارکردگی پر بھی بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم سفارتی اجلاس۔ پاکستان کی کثیر الجہتی سفارتی سرگرمی اور آئندہ اعلیٰ سطحی عالمی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا مؤثر سفارتکاری، کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ گزشتہ مالی سال معاشی استحکام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ترسیلات زر برآمدات اور زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی عالمی سرمایہ مارکیٹس تک رسائی بحال ہوئی۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف اور زرعی مشینری پر ڈیوٹی صفر کی گئیں۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام میں اصلاحات اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ریکارڈ کو معاشی بہتری کی اہم علامات قرار دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی اضافہ اور معمولی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر سخت تنقید، کہا عوام سے بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ کسان، صارف اور غریب طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا جمعے کو لیوی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حکومت پر معاشی پالیسیوں، زرعی بحران، شوگر مافیا کی سرپرستی اور عوامی مسائل نظر انداز کرنے کے بھی الزامات عائد کیے۔